السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں ایک سوال ہر طرف سے کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ انتہائی بوڑھے ہیں یا دائمی مریض ہیں، روزہ رکھنے کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے، تو ان کی طرف سے فدیہ کیا نکالا جائے، کتنا نکالا جائے؟ یہ سوال عام طور پہ آتا ہے اور مختلف بیانات کو سن کر کے عوام کے اندر اضطراب، بے چینی اور اختلافات رونما ہو جاتے ہیں، جس سے مناسب لگا کہ ایک کلپ اس کے بارے میں ڈال دی جائے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو۔ دیکھیے، روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا تو ان لوگوں کے تعلق سے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے کہا فدیۃ طعام مساکین، یعنی مسکینوں کا کھانا دے کر کے فدیہ ادا کر دیں۔ فدیتن کا لفظ بس، کیا دیں، کتنا دیں، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج کے تعلق سے احرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے احرام کے خلاف کام کرنے والوں کے تعلق سے رخصت دیا، اور اس میں بھی ہے کہ جیسے کعب بن عجرہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ احرام کی حالت میں انہیں بال چھلانے کی، جوئیں کی تکلیف کی وجہ سے بال کٹانے کی اجازت دی گئی، اور اس میں بھی کہا گیا کہ فدیہ ادا کر دیں۔ تو روزے کے تعلق سے جو فدیے کا لفظ قرآن میں آیا ہے، وہاں فدیہ کیا ہو، کتنا ہو، اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن کعب بن عجرہ کے تعلق سے جو فدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو اس میں دو حدیثوں میں دو الفاظ ملتے ہیں۔ ایک میں ہے کہ فرقم بین ستۃ، یعنی ایک فرق 6 مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیں، کھلا دیں، اور ایک فرق کہتے ہیں جس کا موجودہ وزن ہوتا ہے 6 کلو 298 گرام، یعنی 6.25 کلو سے زیادہ۔ تو 6 کلو 298 گرام 6 مسکینوں پہ اگر تقسیم کیا جائے تو 1 کلو سے تھوڑا زائد ہو جائے گا، یعنی 1 کلو 50 گرام آس پاس۔ یہ کعب بن عجرہ والی روایت میں ایک فرق کا لفظ ہے، اس کی وضاحت ہے، یعنی 1 کلو 50 گرام کے آس پاس۔ دوسری روایت میں ہے کعب بن عجرہ ہی کے تعلق سے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ السَّاعَ، یعنی ہر مسکین کو آدھے سا کے حساب سے، اور ایک ثلاثۃ ساع بین ستۃ، یعنی 3 سا 6 مسکینوں کے درمیان۔ سا کتنے کا ہوتا ہے؟ تو سا کا پیمائش اگر ہم دیکھیں تو 2 کلو 600 گرام یا 666 گرام، یا راؤنڈ فگر جو مانا جاتا ہے 2.5 کلو، یہ اختلاف ہے۔ راؤنڈ فگر کسی نے 2.5 کلو کہا ہے، کسی نے 600 گرام کہا ہے، اور کسی نے 666 گرام کہا ہے۔ یہ اختلافات اصل میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سا ایک پیمانہ ہے، اس میں جیسی چیز رکھ کر کے وزن کریں گے تو اس کا وزن گھٹتا بڑھتا رہے گا، کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے، کوئی چیز وزنی ہوتی ہے، تو اس حساب سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یعنی کم سے کم 2.5 کلو اور زیادہ 2 کلو 600 گرام یا 666 گرام
یہ پیمانہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ موجودہ وزن میں اتنا ہوگا. تو 3 سا 6 مسکینوں کے درمیان مطلب ہوا آدھا سا ایک مسکین کو. تو آدھا سا کا مطلب ہوا اگر 2.5 کلو بھی پکڑ لیں تو ایک مسکین کی طرف سے 1.25 کلو کے آس پاس ہوا. تو ایک مسکین کو 1.25 کلو، یا اگر 600 پکڑتے ہیں تو ایک مسکین کو 1 کلو 300 گرام کا ہوا. تو گویا اس طرح سے فدیہ کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کعب بن عجرہ کے واقعے میں منقول ہے. تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے، صراحت مل جاتی ہے کہ ایک مسکین کو جو فدیہ کے طور پہ کھلانا ہے، فدیہ دینا ہے، تو وہ 1 سا 2 مسکین کے حساب سے، یعنی 3 سا 6 مسکین کے درمیان، یا 1 فرق 6 مسکین کے درمیان کھلانا ہے، دینا ہے. اچھا، اب چلے آتے ہیں صرف روزے کے تعلق سے، کہ روزے کے تعلق سے جو فدیے کا لفظ آیا تو اس کی کیا وضاحت ہے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت دارالقطنی کے اندر ہے جو صحیح روایت ہے، کہ قرأ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں فدیے کا یہ ذکر ہے. یقول، انہوں نے کہا، هو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع الصیام، کہ اس سے مراد وہ بوڑھا آدمی ہے، بڑا بوڑھا جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے. فَيُفْتِرُ، تو روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے. وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کی طرف سے، یعنی ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. نِصْفَ سَاعٍ مِّنْ حِنْطَةٍ، یعنی گیہوں کا آدھا سا، یعنی ہر دن کے بدلے میں آدھا سا گیہوں ایک مسکین کو دے دے. تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کر لیجئے، 1.25 کلو کے آس پاس، یا 2 کلو 600 گرام اگر پکڑتے ہیں تو 1 کلو 300 گرام ہو. تو اس طرح سے گویا 1 کلو 1.25 کلو گیہوں ایک مسکین کو ایک دن کے روزے کے بدلے میں دے دیجئے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت ہے، اس میں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اذا عجز الشیخ الکبیر عن الصیام، کہ جب بوڑھا آدمی روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے، اطعم عن کل یوم مدن مدن، تو وہ ہر روز کے بدلے میں جتنے دن کا روزہ چھوٹ رہا ہے اس کے بدلے میں ایک ایک مد کھانا کھلا دے، ایک ایک مد دے دے. اور ایک مد ہوتا کتنے کا ہے؟ 650 گرام کا. یعنی اس میں اور کمی ہو گئی کہ ایک روزے کے بدلے میں 650 گرام وہ اناج دے دے، یا کھانے کی چیز کھجور ہو، پنیر ہو، گھی ہو، یا چاول ہو، گیہوں ہو، جو ہو، جو کھاتے تھے اس حساب سے، یعنی جو طعام کے اندر اس وقت استعمال ہوتا تھا. تو کہا کہ اطعم، اس کھلا دے، من کل یومین، یعنی ہر دن کے بدلے میں مدن مدن، ان کل یومین مدن مدن، ہر دن کے بدلے میں ایک ایک مد. اسی طرح سے ایک تیسری روایت عبداللہ ابن عباسی کی، انہو کان یقرأ هذه الآیہ، کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے، وعلی الذین یطیقونہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے کہتے، هو الکبیر یطعم عنہ نصف ساء کل یوم، کہ یہ بڑے عمر کے آدمی کے لیے ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا روزے سے کے لیے،
تو اس کی طرف سے ہر روز کے بدلے آدھا سا کھانا کھلا دیا جائے۔ تو یہ ہوا جو ہے خلاصہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف سا کی صراحت کر دی روزے کے فدیے کی آیت کی۔ روزے کے فدیے کی آیت کی تفسیر نصف سا سے کر دیا، اور ایک روایت میں ایک مد سے کیا۔ مد ہوتا ہے 650 گرام، اور آدھا سا ہوگا 1.25 کلو یا 1 کلو 300 گرام، یعنی اتنا ایک مسکین کو دے دیا جائے۔ اور ظاہری الفاظ جو ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو کھانا اگر کھلا رہے پکا کر کے، بلا کر کے کھلا رہے ہیں، تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ تحدید نہیں مطلب کیا ہے کہ اس میں حد نہیں کہ کتنا کھلانا ہے، کتنا گرام کتنا کلو کھلانا، وہ حد نہیں ہے۔ وہ آدمی اپنی خوراک بھر جتنا کھا سکتا ہے پیٹ بھر اتنا کھائے گا، چاہے وہ 100 گرام چاول کھائے چاہے 200 گرام چاول کھائے۔ اور آج کے اپنے دور کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو نارمل جو خوراکی ہے وہ 200 گرام چاول آدمی کھا لیتا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوراکی والے اکی دکا ملیں گے، زیادہ تر 200 گرام چاول سے زیادہ نہیں کھا پاتے۔ تو اب وہ 200 گرام چاول کھائے، 1 پاؤ کھائے، 300 گرام کھائے، آدھا کلو چاول کھائے، جتنا بھی کھائے اس کے پیٹ میں جتنا آئے گا اتنا کھلانا ہے، اگر پکا کر کے بلا کر کے کھلاتے ہیں تو۔ اور اگر گلہ دیتے ہیں، راشن بھراتے ہیں، راشن دیتے ہیں، تو ایک مسکین کو آدھا سا کے حساب سے دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیتن کی وضاحت کر دی کہ کتنا فدیہ دینا ہے اگر راشن کے طور پہ دے رہے ہیں تو راشن کے طور پہ اگر دے رہے ہیں تو آدھا سا یعنی 1.25 کلو یا 1 کلو 300 گرام، اتنا ایک مسکین کے طور پہ دیں گے۔ اور اگر بلا کے کھلا رہے ہیں تو بلا کر کے کھلا دیں، تو جتنا کھائے اتنا کھا لیں۔ اچھا اگر بلا کر کے کھلا رہے ہیں تو کتنا کھلائیں گے؟ تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب لمبی عمر کو ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ سکے تو کھانا بنایا، گوشت اور روٹی تیار کیا اور 30 مسکینوں کو بلا کر کے کھلا دیا۔ جبکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آدمی دن میں جتنی بار کھاتا ہے اتنی بار مسکین کو کھلائے، تو وہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ایک دن کے بدلے میں کھلانا ہے تو دن میں جتنی بار کھاتا اتنا کھلائے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس بات کی رخصت کی طرف دلیل ہے کہ ایک ٹائم بھی یعنی 30 ٹائم یا 30 مسکین ایک مہینہ کے یا ایک پورے رمضان کے روزے کے بدلے میں کھلا سکتے ہیں، اس میں جواز ہے۔ رہا اب یہ کہنا کہ اگر کھلاتے ہو تو ٹھیک ہے، تو اس میں دال بھی ہوتا ہے، سبزی بھی ہوتی ہے، تیل بھی ہوتا ہے، مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اگر راشن دے رہے ہو تو یہ سارے لوازمات دینے پڑیں گے، یہ سارے لوازمات دے، مہینے بھر کا خرچہ جو ہے یا راشن پورا بھرا کر دے، شکر جو ہے چائے پتی وغیرہ وغیرہ سب۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی، اس میں وضاحت کیا ہے کہ اللہ کے انہوں نے کیا کہا کہ یطعم عن کل یوم مسکین نصف ساع من حنطۃ، یعنی آدھا سا گیہوں دے دے، آدھا سا گیہوں دے دے۔ نہ اس میں لحم کا گوشت کا ذکر آیا، نہ کسی مرچ مسالے اور زیت اور تیل کا ذکر آیا، نہ کسی اور چیز کا ذکر آیا، صرف راشن دینے کا ذکر آیا کہ آدھا سا وہ گیہوں دے دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں راشن میں سب دینا پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب کھلائیں گے تو آدمی پیٹ بھر کھائے گا تو اس میں ساگ سبزی سالن اور دال وغیرہ تیل مرچا مسالہ سب ہوگا، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن جب اس وقت ہم کھلاتے ہیں تو ایک آدمی کتنا کھاتا ہے؟ صرف 200 گرام چاول کھاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے لوازمات بھی ہوتے ہیں۔
لیکن جب ہم راشن دیتے ہیں تو ایک مسکین کو ہمیں کتنا دینا ہے؟ 1.25 کلو، آدھا سا، یا 1 مد اگر لے لے، 1 مد والی روایت کو، تو 650 گرام دینا ہے۔ تو اگر 1 کلو 1.25 کلو دیتے ہیں، آدھا سا دیتے ہیں، تو آدھا سا دینے میں ظاہر سی بات ہے یہ زیادتی جو مقدار ہے وہ اسی کا بدل ہے، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سارے لوازمات ہوں یا اس پہ اختلافات کیے جائیں۔ ہاں، اگر یہ سارے لوازمات جوڑیں گے، تیل بھی ہو، مرچ مسالہ بھی ہو، دال بھی ہو، سبزی بھی ہو، تو آدمی نارملی طور پہ گھر میں کم سے کم مہینے میں 4 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ تو بکرے کا گوشت کھاتا ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ 2-3 مرتبہ تو جو ہے مرغی کا گوشت کھاتا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے، یعنی ہفتے میں 4 دن 3 دن کے اعتبار سے گوشت کی بھی قیمت ہونی چاہیے۔ تو ایسا تو حدیث میں کہیں نہیں ہے، من حنطۃ کا لفظ ہے۔ لہٰذا اگر خالی راشن دیتا ہے تو ایک مسکین کے طرف سے، یعنی ایک مسکین کو آدھا سا کے حساب سے دے گا، اور اگر لوازمات دیتا ہے تو پھر آج کی جو خوراک 200 گرام ہے تو اس حساب سے پھر دینا پڑے گا، تب جا کر کے بات برابر ہوگی۔ وہاں لوازمات نہ ہونے کی وجہ سے مقدار کو بڑھایا گیا ہے کہ یہاں لوازمات نہیں ہے، مرچ مسالہ تیل نہیں ہے، اسی لیے مقدار بڑھا دی گئی آدھا سا، اور کھلانے میں لوازمات ہیں اس لیے پیٹ بھر کھاؤ، اور پیٹ بھر 200 گرام چاول بہت ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ آدمی نہیں کھا پاتا۔ آج نارمل خوراک ہے، وہ ایک کی دکا ہوں گے جو اس سے بڑی خوراک رکھتے ہیں اور زیادہ کھا لیتے ہوں گے۔ تو اس سے کل کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم کھلا رہے ہیں تو دال چاول کے ساتھ سبزی، نون، تیل جو بھی رہے گا، نمک تیل، وہ سب لوازمات رہیں گے، اور اگر راشن دے رہے ہیں تو آدھا سا کے حساب سے جو ہے ہر روزے کے بدلے میں آدھا سا کر کے راشن بھرا دیں، وہی کافی ہے، اس کے لوازمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے یہ ہے رمضان کا مہینہ، اس میں جتنا بھی دے دیں اتنا کم ہے، جتنا بھی دے دیں اتنا کم ہے، لیکن اس کو ایک لازمی جز قرار دے دینا کہ جس کو استطاعت نہیں اس کو بھی کمپلسری کر دینا، یا اسی طرح سے اس کو اختلاف کا موضوع بنا لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر راشن دے رہے ہیں تو آدھا سا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ دیں گے ایکسٹرا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو اس پہ کوئی لعن طعن کرنا یا اس کو اختلاف کا سبب بنا لینا یا اس کو لازمی قرار دینا، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہوتا ہے۔ اس سے واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔